بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں، آپ کے ساتھ آپ کا میزبان وسیم احمد، اور اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 19 مئی سال 2021 اور آج بدھ کا دن، اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتا شو کا آغاز ہو چکا ہے۔ خبروں اور ان پر تبصروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، عنایات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت۔ بے شک بے شک۔ آج کے پروگرام کا آغاز پازیٹیو نیوز، اچھا جی۔ اور پازیٹیو نیوز میں یہ ہے کہ حکومت نے پچھلے سال بجٹ سپورٹ کے لیے قرضہ حاصل کیا تھا 1171 ارب روپے کا، اوکے پہلے 10 مہینوں میں، جی مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں، یعنی کہ جولائی سے اپریل تک۔ اس سال حکومت نے قرض حاصل کیا ہے 676 ارب روپے کا، اوکے، آدھے کم قرض حاصل کیا ہے، 64% کم قرض لیا ہے حکومت نے۔ تو یوں ہم اسے ایک پازیٹیو نیوز کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ بہت اچھے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بات وہی ہے، پچھلے سال ہم سوات نہیں گئے تھے، بات وہی ہے، لیکن چلیں مثبت ہی لے لیتے ہیں۔ مثبت خبر، پازیٹیو خبر ہے۔ وہ روشن ڈیجیٹل سے تھوڑے سے پیسے آ گئے نا، تو یہاں سے پھر کیا 1 ارب یار کہاں سے آ گیا یار؟ وہ زر مبادلہ کا ایشو حل کر رہا ہے ہمارا۔ وہ گورنمنٹ یوز نہیں کرے گی؟ نہیں، اچھا پھر زر مبادلہ ہم نے استعمال کرنا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا یار، روشن ڈیجیٹل کے تحت اگر آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ سے کم شرح سود چارج کی جاتی ہے۔ میں نے سنا ہاف شرح سود چارج کی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاف نہیں، لیکن 7% پہ۔ تو شرح سود ہے ہی 7% ہے۔ نہیں 9 7%؟ بینک چارجز ڈال کے 9-10% پہ ہاں، جاتی تو ہے۔ بینک آپ سے چارجز نہیں لے گا، اس کا مطلب ہے اپنے 7% پہ آپ کو گاڑی مل رہی ہے۔ مجھے کسی پارٹی نے بتائی تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر میں نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ایک بینک کی، بینک آف پنجاب تھا شاید۔ لیکن میرے لیے اس میں کیچ نہیں ہے، گاڑی کی ضرورت آپ کو ہے، میرے پاس تو ہے نہیں گاڑی۔ تو بات کرے گا تو تجھے کچھ شرم آئے گی نا۔ لیکن یار نہیں، ظاہر ہے کہ وہ میں نے بات کی تو مائی نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا، سود ہے۔ چلو بس، وہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں نا، دادا جی اتنے مسائل سوشل ہیں؟ مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے اتنے ہیں۔ نہیں ہوتے۔ آہو، تو میرا خیال ہے لے لیں گاڑی، آپ بھی بدل لیں، آپ کی گاڑی جو ہے نہیں اب ٹھیک ہے، چل رہی ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ یار میری بات سن، اس کو ٹکر بجتی ہے نا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کو لگے گی تو نہیں کو لگے گی تو دکھ ہوگا، اور میں دنیا کے ساتھ اپنا دل نہیں لگانا چاہ رہا۔ اگلی خبر جی، کاٹن ہم نے اس سال نا امپورٹ کی ہے 1 ارب 84 کروڑ ڈالر کی، اوکے، کر چکے ہیں اب تک، پہلے 10 مہینوں میں، اپریل تک کا ڈیٹا آ گیا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپورٹس کے حوالے سے بڑی اچھی اور خبر ہے۔ ایکسپورٹس کے حوالے سے ہاں کل بھی پڑھی تھی ہم نے جی، جو یورپین یونین ہے اسے 10 ماہ میں ہم نے جو جی ایس پی پلس سٹیٹس کے انڈر ایکسپورٹس کیے ہیں، ان میں 17.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ یار پھر وہی دینا پڑے گا کہ ان ٹرم آف گڈز ہوا ہے یا ان ٹرم آف پرائس ہوا ہے۔ حکومت تو کہہ رہی ہے پرائس میں ہوا ہے، 6.36 بلین ڈالر کے مقابلے میں 7.474 بلین ڈالرز۔ باٹم آؤٹ جی، یہ 17 کے بجائے 117% بھی ہوتی تو مجھے کوئی حیرانی نہ ہوتی۔ نہیں، لیکن دیکھو نا ان کے اندر ڈکلائن کتنا ہوا ہے، اسی بنیاد پہ تو وہ کہتے ہیں کیا کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے، تمام انڈیکیٹر اوپر جا رہے ہیں، اسی بنیاد پہ۔ ہاں، صفر سے 1 روپیہ بھی 100% ہی ہوتا ہے۔ 100% ہوتا ہے، 1 روپیہ، صفر سے 1 پیسہ بھی 100% ہوتا ہے حساب۔ ہاں، صفر سے تو 100% ہی ہوگا۔ اچھا، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ 8.99% بڑھ گئی ایئر آن ایئر بیسس پہ۔ پھر وہی بات ہے، پہلے 10 مہینے میں، اب پچھلے سال جو ہے ظاہر ہے، پہلے 2 سال جو اس میں کمی واقع ہوئی تھی اس کی بات بھی تو بتائے نا۔ لیکن ایل ایس ایم بہتر ہو گئی ہے۔ LSM دادا جی ماضی کو بھول جانا چاہتے ہیں، آپ بھی بھول جائیں، 71-99 سب بھول جائیں۔ اچھا جی، سب بھول جائیں۔ 71 اچھا، وہ تو ہٹا بیٹا تھا، میں نہیں کیا جی، سارے نہیں کیا جی۔ 8.99% ایل ایس ایم یعنی 9%۔ تقریباً 9%، تقریباً کی 9% لا لو جی، جی میرے والوں پالو، ہاں 9% لگا لے جناب۔ اچھا جی، جی، میں فوری طور پہ اپنی خبریں تلاش کروں۔ لیں جناب،
कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोल्ट्री की बढ़ती कीमतों का नोटिस ले लिया। अच्छा, अब पोल्ट्री की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं बताएं? मार्केट में माल नहीं होगा। नहीं, अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट्स क्यों कमी हुई थी? बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला की वजह से होती है। हाँ, बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला जी। उन्होंने कहा कि सर जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला करते हैं, तो हम यहाँ पे क्यों ना करें? कोरोना बंद कोरोना खुला, कोरोना बंद कोरोना खुला। ओके भाई आप देखिए, आपने अगर लॉकडाउन करना था पिछले साल, ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ पिछले साल में, किसी को इल्जाम नहीं दे रहा जी, आपने लॉकडाउन करना है, ठीक है, तो आप जो है वो उसके लिए आपको इंडस्ट्री को इत्मीनान में लेना चाहिए कि भाई यार हम करने लगे हैं बंद, जी, तो आपका ये जो फ्लॉक पड़ा हुआ है इसको आप इधर उधर कर लें। बेच लें। हाँ, भाई वो अपने क्या नाम है उनका, मेन्यू वाले अपने खलीक अरशद साहब। खलीक अरशद साहब जैसे से किसी बंदे से बात कर ले कि बहन लॉकडाउन होने लगा है, ये फ्लॉक उठा लें, ये मेरी कॉस्ट है, इस पर ही उठा लें, ठीक है। और पता चला कि खलीक अरशद साहब ही बंद है, ठीक है। अपना की नाम है असलम साहब, वो इस्लामाबाद वाले, वो भी बंद ने। ना सिर्फ कि पोल्ट्री प्रोसेसिंग बंद है, बल्कि भाई प्रोसेसिंग करके स्टोर करते जाना, आगे बिकेगा तो उन्होंने बेचना है। लिहाजा इसका नतीजा ये निकला कि हर चीज़ अपनी जगह पे रुक गई ना। पेरेंट फ्लॉक अंडे दे रहे हैं, अंडे में से चूज़े निकल रहे हैं, चूज़े फार्म में जा रहे हैं, पल के आगे जा रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लग गया, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे रुका तो चूज़े जो बन के जा रहे थे वो रुक गए, 2.5-3 किलो की मुर्गी हो गई, चिकन हो गया। फिर पीछे जो नए अंडे से चूज़े निकलने थे, जब बिक नहीं रहे तो वो दें क्यों? नतीजा क्या हुआ कि पेरेंट फ्लॉक जो थे ना वो स्कल करने पड़ गए, वो मारने पड़ गए। ठीक है। क्यों? क्योंकि पेरेंट फ्लॉक का खर्चा ही बहुत होता है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा ही बहुत होता है। वो ब्लाइलर का दादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा अंडा देना होता है जिसमें से ब्रायलर ने निकलना होता है। तो जब आपने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि उसका खर्चा बड़ा होता है उसको रखने का, ठीक है ना, उसका एक अंडा 80 रुपए का बिकना होता है, ये नहीं चूजा, तो उसके नाज नखरे उठाए जा रहे होते हैं ना। तो वो जब पेरेंट फ्लॉक एलिमिनेट हुआ तो इसका मतलब है अब ये वाला पेरेंट फ्लॉक जो है ये तो अंडा नहीं देगा, जिससे चूजा निकलेगा, जिससे चिकन बनेगा, जिससे मार्केट में जाएगा। साइकिल डिस्टर्ब हो गया, इधर से साइकिल डिस्टर्ब हो गया। अब आप जितना मर्जी पिटते रहें, बिजनेसमैन को जब तक यकीन नहीं होगा कि आइंदा ये लॉकडाउन नहीं करेंगे, उतनी देर तक वो पेरेंट फ्लॉक रेज नहीं करेगा। और वो पेरेंट फ्लॉक रेज होगा, उस पेरेंट फ्लॉक ने मेरा ख्याल कितने दिनों में देने होते हैं? 180 दिन के अंदर उसने अंडों पे आना होता है। उस पेरेंट फ्लॉक ने 180 दिन पैदा होने से लेके अंडे देना शुरू करने तक 180 दिन का फर्क। ठीक है, ठीक है, 180 दिन का एक शो बताने या 120 दिन का, हाँ बताने वाले, हाँ 120 दिन, 120 दिन पे उसने अंडों पे आना होता है। तो 120 दिन का तो आप भुगते ना, उसके बाद वो 120 दिन के अंदर उसने अंडा देना है, अंडे से चूजा बनना है, और चूजे से ब्रायलर बनने तक 40 दिन और डालें, 160 दिन हो गए। तो 160 दिन तो दीजिए ना। 160 दिन में तो बकर ईद भी आ रही है, इसका मतलब है बकर ईद पर भी चिकन सस्ता नहीं होगा। ईद पे सस्ता हुआ, इस ईद में तो नहीं होना था ना। बहुत सारी फैमिलीज हमारी सफ़ेद पोश की, या गरीब तो नहीं कहना चाहिए, उन्हें सफ़ेद पोश ही कहना चाहिए। हमारे सफ़ेद पोश पाकिस्तानियों की ऐसी है कि जो बेचारे ईद पे ही चिकन पकाना अफोर्ड करते हैं, क्योंकि सस्ता हो जाता है, वरना वो बाज़ारों से वरना वो बाज़ार से वो पंजेशन ये लेके गुजारा कर लेते हैं, प्रोटीन की ज़रूरियात ना। तो उनको भी इस दफ़ा हमने चिकन नहीं खाने दिया जी। 500 रुपये पर केजी पे ले गई थी। लेकिन मेरे पाकिस्तानी घबराना नहीं है, कप्तान किसी माफिया को नहीं छोड़ेगा। ऐसे कट कोट के जफी पा ली है कप्तान ने माफिया को। मंडे को 410 रुपए की कीमत खुली थी 427 के मुकाबले में, 17 रुपए की तारीखी कमी हुई। अब कप्तान को क्रेडिट तो देना है इस बात का। अच्छा है, हूँ मैं घर पहुंच नहीं 400 रुपए चिकन। दादाजी एक इशू और भी है, 410 रुपये तो सरकारी रेट है ना जी, तो ये चुंज पोटा समेत है ना। हाँ, हल्की फुल्की बेईमानी के साथ बिक रहा होता है इस रेट पे, मतलब कि चुंज पोटा समेत है, मतलब गोश्त जो है अगर आप चुंज पोटा निकाल के लेंगे 500 ही है, तो वो 400 साफी 500 ही है,
صافی 500 ہی پڑتا ہے. دادا جی بتانے والے بتاتے ہیں کہ پولٹری کی فیڈ پہ بھی کچھ ٹیکسیشن حکومت نے کی تھی کووڈ سے پہلے. پولٹری کی فیڈ میں ٹیکسیشن نہیں کی تھی. حکومت نے پولٹری کے مڈل مین کے ساتھ پنگا کیا تھا کہ ہم آپ کو FBR کے تحت رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. سیدھا ہو گیا, کیجئے, کر لیا. لیکن اس کے لیے کوئی وائبل فینومینا لائیے نا. وہ تو بیچارہ کھیل رہا ہوتا ہے 0.5% کے اوپر. بیچارہ نہیں ہے, حرام خور ہے پورا, لیکن وہ 0.5% پہ کھیل رہا ہے. آپ اسے کہیں گے جی 0.5% پہ تو نہیں کھیل رہا, اربوں کا بزنس کر رہا ہے, تو 16% سیل ٹیکس دے. جو خود 0.5% پہ یا 1% پہ کھیل رہا ہے, وہ آپ کو ہر ٹرانزیکشن پہ 16% کہاں سے دے نکال کے. اربوں کا بزنس ہے, وہ کہتا جی میں نے, ہاں عرب تو خود چاول دے رہے ہیں, اربوں کا بزنس کہاں سے آ گیا. یار چاولوں والی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے یار. آپ اس پہ سوچنا شروع کیجئے. جی, اگر چاول اس نتیجے میں ملے ہیں کہ خان نے دورہ کیا ہے, تو جو بھی چاول کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں وہ اتنی دیر میں تو سیمپل چیک نہیں ہوتا جتنی دیر میں اپنے تھیلے پہنچ کے ڈیلیور بھی ہو گئے. اس کا مطلب ہے تھیلے کسی نے پہلے بنوا کے رکھے ہوئے تھے. اس کا یہ بھی تو مطلب ہے نا کہ PTI کے کسی بندے کے چاول نہیں بک رہے تھے. کچھ سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ اس نے پرپوزل ڈلوائی ہوگی نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ بڑے انفلوئنشل لیول پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا پرائم منسٹر ہاؤس میں دخل ہے. چاول کا ریٹ تو ویسے ہی اچھا ہے دادا جی, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کی کیوں نہیں بک رہے؟ سنتے جائیں نا. تو پرائم منسٹر ہاؤس میں دخل ہے, تو اب چیک کریں ذرا اسپیشل اسسٹنس میں سے کس کر رہا ہے اس کا کاروبار. اس پارٹی نے دیہڑی لگائی ہے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, مجھے ابھی فلی کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ کسی کی بہت بڑی دیہڑی لگی ہے, اور اس نے پرائم منسٹر کا گڈ آفسز استعمال کیے یہ دیہڑی لگانے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں اس وقت مقامی سطح کے اوپر پیکڈ چاول 160+ پہ بک رہا ہے, اس نے 360 پہ نہیں دیے ہوں گے؟ دیے ہوں گے, بالکل دیے ہوں گے. ٹھیک ہے, سارا کچھ بنا کے رکھ کے گیا تھا, ایلو پڑھو. لیکن ہارڈ کیش. اس میں سب سے اہم خبر کیا ہے ناظرین کرام؟ PTI کی حکومت کے بعد کووڈ آیا, دنیا اتھل پتھل ہو گئی, لیکن 2 لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا, ایک زرتاج گل صاحبہ اور ایک مراد سعید. آپ دیکھیں چاول بھی انہی کو ملے ہیں. نہیں, وہ جھوٹے درود پڑھ کے جھوٹ بولنے والے کو بھی ملے. اس نے تصویریں عید کے روز شیئر کی ہیں. اچھا, علی محمد کو. اچھا, ٹھیک ہو گئے. لیکن ترجیح پہ دیکھیں یہی 2 لوگ ہیں. چائنا نے جناب $6 بلین کے جو پروجیکٹ ہے ML1, اس کے اوپر اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا. انڈین میڈیا اس کے اوپر بڑا شور مچا رہا ہے, اور بہت سارے لوگ انڈین جو ہے وہ نیچے آ کے لکھ رہے ہیں کہ اس پہ بات کریں. بھائی جان, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرانی خبر ہے, نمبر 1. نمبر 2, موجودہ حکومت کے آتے ہی پاکستان کی ڈیٹ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ گری ہے, اور جب گری ہوئی کریڈٹ ریٹنگ ہو تو اس کے اندر لون ملنا مشکل ہوتا ہے. جب ڈار صاحب آئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جی, تو پہلا جو یورو بانڈ انہوں نے جاری کیا تھا وہ 7 پوائنٹ کچھ پہ کر کے آئے تھے. کیوں؟ ہماری ریٹنگ زمین پہ لگی ہوئی تھی, اور جب انہوں نے اپنی ریٹنگ امپروو کر لی تھی تو آخری جو بانڈ انہوں نے جاری کیا تھا سکوک, وہ 6.5 پہ کیا تھا یا 6.4 پہ کیا تھا, اتنے کا تھا. ہاں جی, مطلب فرق پڑ چکا تھا. تو کریڈٹ ریٹنگ آپ کی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ہماری اس وقت کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ خاص طور پہ ڈیٹ کے حوالے سے کافی ویک ہے. لیکن اہل ایمان, میں نے اس پہ ویلاگ کرنا ہے, لیکن آپ کو میں خبر بتاتا چلوں جو مجھے ذرائع نے بتائی. ذرائع نے یہ بتائی ہے کہ مچھی پتھر چٹ کے واپس آئی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت چین کے سفیر جو ہیں وہ پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیوں سے ملتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, اور چین جو ہے وہ CPEC ریوائیو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پیسے لگے ہوئے اس کے. نہیں, چین کے تھنک ٹینکوں میں پچھلے دنوں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ چاہ بہار میں اترنے والا مال جو ہے وہ پاکستان کے رستے ہی بھلے آ جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا تو خرچہ ہی بہت زیادہ ہے, تو لہٰذا انہوں نے ریورٹ بیک کیا. پچھلے دنوں وہ چلے گئے تھے نا کہ ہمارے پاس چاہ بہار بھی ہے, ہمارے پاس عمان کی بندرگاہ بھی ہے, کوئی بات نہیں, ہمیں اگر آپ گوادر ایکٹیو نہیں ہونے دیتے تو ہم نہیں ہونے دے رہے نا ایکٹیو آج کی تاریخ تک. ٹھیک ہے نا, تو پھر چائنا میں یہ ایک اسٹریٹجی ڈیسیژن ہوا کہ نہیں, اسے کوڑی نالی گزارا کرنا پڑا.
یہ تو نخرے چکو. تو لہٰذا اب چائنا بہادر نے دوبارہ رجوع کیا ہے کہ جناب گوادر جو ہے آپ فلی فنکشنل کروا دیں. اب ہم کیا کریں گوادر کے حوالے سے؟ گوادر سیکیورٹی فورس بھرتی کروا دینا, 50,000 بندوں کا خرچہ اٹھا لے چائنا تو ہم ایکٹیویٹ کروا دیتے. اور آپ کی سوچ سے تیز چلے گی. نہیں, وہ اپنا حصہ لے کے اچھا پھر آپ کام کر لے, کرنے جو بھی ہے. جی. اور پھر ہر 3 سال بعد تو بندہ صاحب بدل جانا ہوتا ہے, نئے صاحب کی پتہ نہیں کیا پرائرٹی ہو. ٹھیک ہے. بہرحال جی چائنا اس وجہ سے واپس آیا. اہل پاکستان کو مبارک ہو کہ چاہ باہر اسے اکنامیکلی وائبل ہی نہیں ہے. ہمارا اس پہ کوئی کمال نہیں ہے, چائنا پہ نوسط پڑ گئی ہے. جی دادا جی, سیل فون کمپنیوں کا ڈیٹا, ڈیٹ سروسنگ پاکستان کی اس سال جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کے اندر 2100 ارب روپے جائیں گے. 4500 کے قریب کمائیں گے, 2100 سود دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو 2023 میں ہم جتنے پیسے جو ہے وہ اکٹھے کر رہے ہوں گے ٹیکس کی مد میں, وہ سود میں دے رہے ہوں گے, وہ 100 کے 100% قرضوں کی ادائیگی اور ان کا سود دینے میں جا رہے ہوں گے. جی ہاں جی. مارچ تک کا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے پی ٹی اے کے مطابق, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق, کہ پاکستان میں 183.20 ملین 18 کروڑ 32 لاکھ سیل فون کے سبسکرائبر ہو گئے. یعنی کہ میرے پاس جو دو سمان ہے تو مجھے 2 گنا جائے گا شاید. یقین ہے. ہاں, کیونکہ 4 کروڑ سے زیادہ تو بچے ہی ہیں پاکستان میں. وہ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر نہیں ہیں, آہو, جن کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے اس کے بچوں کو پڑھانا ہے, دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. نہیں, دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا نا, اپنے بچوں کو اپنے باہر ہے نا, تو ان کے پاس سیل فون کہاں سے آ گیا. جیز کے پاس 69 ملین, ٹیلینور کے پاس 49 ملین, زونگ کے پاس 40 ملین. کیا ہوا؟ اچھا, جیز اور وارد ایک ہو گیا تو ہاں 69.24 ملین. لیکن یار مجھے ٹیلی نور والی بات سن کے تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ 48 ملین ان کے پاس لوگ ہیں. 48 ملین. وہ اس لیے دادا جی کہ جو مضافاتی ایریا ہے نا, دیہات وغیرہ, وہاں ٹیلی نور اچھا چلتا ہے, اس نے دیہات کی مارکیٹ کو کیپچر کیا. اوکے. زونگ 40 ملین, جو فون 23.48 ملین. اور ایس سی او ناردرن ایریاز میں پاکستان فوج کے زیر انتظام چلنے والی کمپنی ایس سی او 1.42 ملین, 14,20,000. ٹھیک ہے جی. یورپین کہہ رہا ہوں, ایجپشن الیکٹریکل جائنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے, ایشین مارکیٹ میں آ رہا ہے. پاکستانی ٹرانسفارمرز کے جو مینوفیکچرر ہے اس کو وہ ایکوائر کرنے لگا ہے. ٹرانسفارمر کے مینوفیکچرر تو پاکستان میں اب پہلے رہ گئے. جی, کلائمیکس رہ گئے. پاکستانی الیکٹرک پاور ٹرانسفارمر کمپنی, اور اس کمپنی کا نام میں دیکھتا ہوں دادا جی, یہ ویلیڈس انجینئرنگ لکھا ہوا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ. اس کو ایکوائر کرنے آ رہا ہے, 100% شیئر اس کے ایکوائر کرے گا. اوکے. ٹوٹل ایجپشن اسٹاک ایکسچینج میں اس نے بتایا. جی. یہ ویلیڈکس کہاں کی کمپنی ہے؟ چیک تو شمالی علاقہ جاتے ہیں. نہیں, یہ بھی تو کوئی فورن کمپنی ہوگی نا جو پاکستان میں کام کر رہی ہے. پاکستانی نام تو نہیں لگ رہا. ہاں جی, ممکن ہے کہ یہ بھی. لیکن اب سیمنز کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا ویکیوم تو پیدا ہوا ہے. سیمنز پاکستان میں سے اپنا مینوفیکچرنگ وائنڈ اپ کر گئی نا, وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کی بنا. جی, نیب. ہاں جی, اب آپریشن بھی وائنڈ اپ کر رہے ہیں. آپریشن وائنڈ اپ کر گئے نا. نہیں, جو یہاں پہ ان کا آفس ہے نا, وہ جو سائٹ آفس وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی بند کرنے لگے ہیں. ماشاءاللہ. کیونکہ انہیں تنگ اتنا کیا جا رہا ہے, ان کو بھگایا گیا یہاں سے, کیونکہ وہ لگا بیٹھے تھے نا جی یہاں پہ. یہ جو ہمارے ہاں شہباز شریف صاحب نے جو کام کیا ہے نا, شہباز شریف صاحب نے بجلی گھر بنائے ہیں, تو اس کے اندر انہوں نے اپنا ٹیکنیکل ان پٹ دیا تھا نا, تو ان کو پھر ذلیل تو کیا جانا تھا. جی ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ڈائریکٹر کے نام تو پڑی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے مل جائیں تو میں آپ کے ساتھ پروگرام پہ. اب پیج ہی نہیں ہے اباؤٹ اس کا. اباؤٹ اس کا پیج نہیں ہے. کراچی بیس کمپنی ہے, کیونکہ اس پہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز کراچی کی لکھی ہوئی ہیں. چلے ٹھیک ہے جی. آگے بھی خبریں جو ہے وہ شامل کریں. یہ میرے پاس ایک مورگن اسٹینلے کی خبر ہے, اس کو میں دیکھتا چلوں. مورگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل جو ہے, اس نے پاکستان کی جو ویٹیج ہے وہ 0.023% بڑھا دی ہے. اچھا جی. جی, ہاں, وہ مورگن اسٹینلے کا وہ جو انڈیکس ہے اس کے اندر جی 4 بلین جو ہے وہ RLNG کی سپلائی کے لیے ایلوکیٹ کر دیے گئے تھے.
ECC ने उनको एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। ECC ने एक्सपोर्ट सेक्टर को, हमने वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि सस्ती गैस मिलेगी, जी जी, तो नदीम बाबर साहब उसके ऊपर छुरी फेर गए हुए। 62% एफिशिएंसी, जी जी, हीट रिकवरी का प्रोसेस कर भी लें तो 62 नहीं होता, 52 होता है। वो कंडीशन ऐसे इसका रख दी। मतलब ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है। तो लिहाजा कोई इंडस्ट्री बिजली लेने के लिए क्वालिफाई नहीं करती। अब वो जो है ना, क्या नाम है, गौहर, ओ यार गौहर साहब, गौहर यूब, नहीं ये अपने गौहर उमर साहब, यूब, और नहीं गौहर, ये टेक्सटाइल वाले, एप्टमा वाले, इजाज गौहर। एजाज गौहर। तो एजाज गौहर साहब जो है वो भागे फिर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। पैसे वैसे जमा किए हैं उन्होंने, पिछले दिनों को डोनेशन देनी है शौकत खानम को, ताकि असली वाला पैकेज बहाल करवाया जाए। जा सके। मैं यार देखिए हमारे यहाँ 5 करोड़ रुपए की सुना है कलेक्शन जारी है उनकी। जी, वर्ल्ड बैंक 15 करोड़, वल्लाह आलम बिस्वाब, वीकेंड पे खबर अफवाह चल रही है मार्केट के अंदर। जी, $15 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक देगा वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान को। ये वीकेंड पे खबर आई थी। अच्छा जी, शुगर की कीमत 100 से ऊपर रही ईद के दिनों में भी, और उसके बाद भी। और अभी भी नीचे आने का कोई इम्कान नहीं। जी दादाजी, टाइम खत्म हो गया, वाइंड अप कीजिए। 82 के ऊपर उसकी शुगर खरीदी गई है इजाज अपना जहांगीर तरीन की, ठीक है। और जहांगीर तरीन साहब के मामला सेटल हो गई हैं। अब आपको मज़ीद महंगी ये जो है, वैसे यार बाज़ इलाकों के अंदर 120 और 130 तक भी गई है चीनी, ठीक हो गया जी। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक दे। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।